مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، بات کریں اگر ہم اللہ پاک کی نعمتوں کی، اگر ہم ظاہری وجود پر نظر دوڑائیں نا اپنے، بے شمار نعمتیں، پھر جسم کے اندر جو ہمارے اعضاء ہیں، جو چیزیں ہیں، جو ایک جسم انسانی کا ایک نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، یہ بھی کتنی بے شمار نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ قلب، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دل، یہ اپنا ایک کام کرتا ہے۔ اسی طرح معدہ ہے، یہ اپنا کام کرتا ہے، یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اگر ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جائیں تو یوں سمجھیے کہ پھر مزید ان کے آگے کافی ساری نعمتیں ہمارے سامنے آئیں۔ آج بات کریں گے ہم گردوں کے حوالے سے۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور جس میں انسانی کے لیے بہت اہم کردار یہ ادا کرتا ہے، گردے جو ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر یہ خراب ہو جائیں یا انفیکشن ہو جائے یا کوئی بیماری لگ جائے گردوں میں، بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے ناظرین، گردے جو ہے نا، یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں اور یہ گردے جو ہیں یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں جی، اور مختلف قسم کے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں نا، تو ان مادوں کو جسم سے خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ گردوں کی حفاظت میں اگر لاپرواہی کی جائے، احتیاط نہ کی جائے، ان کا خیال نہ کیا جائے، بر وقت اس کا علاج نہ کروایا جائے، تو یاد رکھیے کہ جان لیوا امراض کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، جبکہ بسا اوقات باقی تمام جو زندگی ہوتی ہے نا، احتیاط نہ کرنے کی بنا پر، خیال نہ کرنے کی بنا پر بقیہ جو زندگی کے ایام ہوتے ہیں، پھر یہ طبیب کی ہدایت کے مطابق یوں سمجھیے کہ ڈائلیسس پھر کروانا پڑتا ہے، جو بہت تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ ڈائلیسس ہوتی ہے، جو ڈائلیسس کرواتے ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ پاک ایسے مریضوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل سلسلے کی ابتدا میں ایک وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل گردوں کے حوالے سے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے گردے خراب ہو چکے ہیں، گردے کام نہیں کرتے، گردوں میں انفیکشن ہو چکا ہے، گردے میں اگر کسی کے پتھری ہے یا گردے کی بیماری کے سبب پیشاب کے دیگر امراض میں وہ مبتلا ہے، تو ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور یہ وظیفہ قبلہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے الحمدللہ سے وجل عطا فرمایا، اور وہ ہے بارش کے پانی سے گردوں کا علاج۔ بارش یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بارش جب ہو تو اس کا پانی بھی شفا کی نیت سے پیا کریں۔ آج انشاءاللہ عز و جل وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، گردوں کی بیماری کے سبب اگر پیشاب کے امراض میں مبتلا ہیں یا گردے اگر کسی کے خراب ہو چکے ہیں، گردے میں انفیکشن ہو چکا ہے اور کوئی دوا کارگر نہ ہوتی ہو، یعنی کسی دوائی سے فائدہ نہ ہوتا ہو، تو اولا آپ بارش کا پانی لیں اور بارش کے پانی پر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اس بارش کے پانی پر آپ دم کر دیں۔ صحیح، دم کر دیا۔ اب دم کرنے کے بعد اچھا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے سورہ شروع کرنے سے پہلے، دم کر دیں۔ اب یہ دم کیا ہوا جو بارش کا پانی ہے، دن میں 4 ٹائم، صبح نہار منہ خالی پیٹ پر ناشتے سے پہلے، پھر ظہر کے وقت، پھر عصر کے وقت، اور پھر رات کو سونے سے پہلے، ان چاروں اوقات میں یہ دم کیا ہوا بارش کا پانی پینا ہے، خاص کر گردے کے مریضوں کے لیے۔
یہ پئیں، اور یاد رکھیے کہ ہر بار پینے سے پہلے 7 بار درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے گردے کی کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، اور گردے کی بیماری اور پیشاب کے امراض یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے بارش کے پانی سے گردوں کا علاج۔ جو ہمارے گردے کے مریض ہیں، یا آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے، تو خیر خواہی کی نیت سے خیر الناس من ينفع الناس، اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے دوسروں کو بھی یہ بتائیے۔ اور یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے جس کا نام ہے بیمار عابد، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے، اس میں سے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ بارش ہو تو پانی بھی جمع کیجئے گا۔ یہاں ایک اہم بات میں عرض کر دوں کہ پہلی جو بارش ہوتی ہے نا، کوشش کرے وہ پانی نہ لے، کیونکہ فضا کے اندر یہ ایک گرد غبار یہ ہوتا ہے۔ جب بارش ابتداءً اترتی ہے نا آسمان سے زمین کی طرف، تو وہ اپنے ساتھ گرد بھی، غبار بھی، یہ چیزیں لے کر اترتی۔ کچھ دیر بارش ہو جائے تو پھر اس کے بعد کا جو بارش کا پانی ہے نا، وہ کوشش کریں کہ ایک بڑے سے تھال میں، ایک بڑے سے تشت میں، بڑی سی پلیٹ میں جمع کر کے رکھ لیں، پھر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے گردے کے تمام امراض دور ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کو ایک خاص روحانی علاج دکھانے کا، جو کہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے ناف کا روحانی علاج۔ اگر کسی کی ناف اتر جائے، بعض اوقات وزن اٹھانے کی وجہ سے، ہیوی ویٹ اٹھانے کی وجہ سے ناف اتر جاتی ہے، جس کی وجہ سے کمر میں اور پیٹ میں کافی تکلیف رہتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو ایک سفید کاغذ لیجئے اور اس پر سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم، یہ ایک مرتبہ اس کاغذ پر لکھ لیجئے اور اس کا تعویذ بنا کر ناف کی جگہ پر باندھ لیجئے، اور اس بات کا احتیاط رکھیے کہ تعویذ ناف سے نیچے نہ آئے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے، یہ جو تعویذ بنا کے آپ باندھیں گے، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ناف کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ روحانی علاج ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے، ایک سفید کاغذ لیجئے اور سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم، یہ لکھ لیجئے اور اس کا تعویذ بنا کر ناف کی جگہ پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل یہ تھا ناف کے درد کا روحانی علاج۔ ہوتا ہے بعض اوقات ناف اتر جاتی ہے، وزن اٹھایا، یا بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بھی ناف اتر جاتی ہے، تو اگر جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہتا ہو تو پیشگی ہی آپ یہ تعویذ پلاسٹک میں لپیٹ کر، چمڑے میں سلوا کر ناف کے اوپر باندھنا ہے یہ تعویذ، تو انشاءاللہ عز و جل ناف نہیں اترے گی۔ اور اگر بالفرض اتر بھی جائے تو یہ تعویذ مستقل بندے رہنے دیجیے گا۔ اور اس کا ایک اور وظیفہ بھی ہے جو کہ مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، تو مدنی پنسورہ میں سے بھی آپ پڑھ کر یہ کوشش کیجئے گا کہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ناف نہیں اترے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی غلام مصطفیٰ اطاری عرض کر رہا ہوں مسجد رضیہ لاہور سے۔ میرے بیٹے کے نا ناک کے اندر خون آتا ہے اور جسم میں نا سر میں، کبھی کمر میں ایک دم درد شروع ہو جاتی ہے، اس کا میں نے نا استخارہ کروانا تھا۔ محمد حسنین، والدہ کا نام عظمت طاہرہ۔ صحیح، انشاءاللہ غلام مصطفیٰ بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری والد کا نام ہے سربت بی بی، اس کی والدہ کا نام انور بی بی، وہ اس کی بیماری ہے، اس کو بیماری دیکھنا تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ صحیح ہے، بیماری ہے یا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، یہ چیک کر کے انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔
میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی اور کام کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا اور پورے جسم میں درد رہتا ہے۔ برائے کرم برائے مدینہ میری والدہ کا استخارہ فرما دیجیے، اور والدہ کا نام شازیہ بانو اور والدہ کا نام سغرا بی بی ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمایا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا ہے۔ میرا نام محمد نعیم ہے، میری والدہ کا نام خوشحال بی بی ہے۔ صحیح ہے نعیم بھائی، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد نعیم ہے، والدہ کا نام فریدہ، اور میں اکثر بیمار رہتا ہوں۔ میں ڈاکٹری علاج میں نے بہت کروایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ذرا استخارہ کر کے مجھے بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل نعیم بھائی، آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ناظرین استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، میسیجز بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی ماشاءاللہ عز و جل شعبے کے نگران مجلس الحمدللہ عز و جل موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے، استخاروں کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل ہم معلوم کریں گے۔ شامل رہیے گا سلسلے میں، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، استخاروں کے بعد انشاءاللہ عز و جل جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ میسیجز بھی ہیں، کچھ میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخاروں کے جوابات بھی بتاتے ہیں۔ یہ ایک میسیج آئے کہ شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جس کے رشتے میں رکاوٹیں ہوں تو وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے رکاوٹیں دور ہوں گی، اور ساتھ ساتھ روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو اس کی وجوہات پر غور کیا جائے، اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کوشش بھی آپ کو کرنا پڑے گی، احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ خود اس وظیفے پر عمل کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پئیں۔ یہ دن میں 5 ٹائم آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں اب ضمناً ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، کئی والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اب بچہ تو وظیفہ نہیں پڑھ سکے گا، اب بچوں کا اگر پڑھائی میں دل نہ لگے تو اب والدین اس وظیفے پر خود عمل کریں، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ رکھ لیں، وقتاً فوقتاً آپ یہ بچوں کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، حافظہ قوی ہو جائے، سبق بھول جاتی ہیں، چھوٹی بیٹی ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں، جن بچوں کا حافظہ کمزور ہونا، اولاً تو ان کو بادام بھی کھلائیں، صحیح، بادام بھی کھلائیں۔ اور بادام کیسے کھلانے، آپ نے ایک طریقہ میں عرض کرتا ہوں، ایک وظیفہ ہے، وہ وظیفہ پڑھ کر آپ بادام پہ دم کیجیے گا، اور یہ دم کیے ہوئے بادام آپ نے بچوں کو کھلانے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام لے لیں، اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر آپ یہ تینوں باداموں پر دم کر لیں۔ اب ایک بادام رات کو سونے سے پہلے، ایک صبح اور ایک دوپہر کے وقت، ان تینوں اوقات میں یہ دم کیے ہوئے بادام آپ نے بچوں کو کھلانے ہیں، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ بھائی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام دیا تھا حسنین جی، ان کے یہاں ناک سے خون آتا ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کی طرف یہ اشارہ ہے، کوئی اثرات نظر بد یا اس طرح کے معاملات نہیں آ رہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں جی۔ تو یہ یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ بچے کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم یہ عمل کرنے سے ان کے یہ والا مسئلہ جو ہے سے حل ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ کوئی اس کا وقت مخصوص ہے، یا جس وقت طبیعت ان کی خراب ہو رہی ہو اسی وقت دم کرنا ہے؟ اس کو دن میں 3 بار کریں، دن میں 3 مرتبہ یہ عمل، صبح دوپہر شام پڑھ کے دم کر لیا کریں پانی پہ، اور پھر اس کو پلا دیا کریں۔ صحیح، بچوں کو پلانا ہے، پانی پہ دم کر کے یہ پلائیے گا۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں، اب دیکھا ہوگا کہ ناک سے جیسے کسی کے خون آ گیا، ناک سے، یہ کمزوری کے سبب بھی ہوتا ہے، یا گرمی کی شدت اگر ہو تو نکسیر
بہنا شروع ہو جاتی ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی ایک مخصوص عمل ہے جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا. اب کسی کے ناک سے خون نکل رہا ہے، ناک سے خون نکل رہا ہے، اب اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ خون نکلنا کیسے بند ہوگا؟ اب آپ کیا کریں، جس کے ناک سے خون نکل رہا ہے نا، اب آپ شہادت والی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کریں. لکھتے لکھتے ناک کے آخر پر آپ ختم کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت والی انگلی سے آپ نے لکھنا ہے. لکھتے لکھتے ناک کے آخر پہ آپ مکمل کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ناک سے خون بہنا یہ بند ہو جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ان کی والدہ کا نام سروت اور ان کی امی کا نام انور بی بی ہے. انہوں نے پوچھا تھا کہ والدہ بیمار رہتی ہیں، ان پر کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے. ان کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا. تو آپ اپنی والدہ کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. اللہ پاک کا صفاتی نام یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یا آپ روزانہ اپنی والدہ کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ اپنا ایک اور اسلامی بھائی تھے، اب والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، شازیہ نام بتایا تھا کہ کافی والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، جسم میں بھی بہت زیادہ درد رہتا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ ان کی والدہ کا بھی انہوں نے بتایا کہ کام میں دل نہیں لگتا اور بیمار رہتی ہیں. ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی اثرات عملیات کا مسئلہ نہیں آ رہا. آپ اپنی والدہ کے لیے یہ عمل جو ہے یہ کرتے رہیں. یا مغنی یہ ایک بار پڑھ کے درد جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ ہاتھ پہ دم کر کے تو درد والی جگہ پہ ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ الکریم یہ جو جسم میں درد ہوتی ہے یہ بھی سے ختم ہو جائے گی. یعنی ان کی والدہ یہ خود عمل کریں؟ جی خود کر لیں، خود یہ عمل کر لیں. پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے وظیفہ بتا دیں، والدین کی خدمت ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ بھی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو پیش کریں، پلائیں. والدہ کو یہ یا سلام 101 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ پلا دیا کریں، انشاءاللہ الکریم اس سے بھی ان کو صحت یابی نصیب انشاءاللہ. ہمارے نعیم بھائی تھے، انہوں نے اپنے کاروباری مسائل کا تذکرہ کیا کہ کام نہیں چلتا، اور اگر غور کریں نا یہ ایک یوں سمجھے کہ عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے. کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، اچھا خاصا بزنس چلتا ہوا ایک دم بند ہو جاتا ہے. اب ان کا بھی یہی مسئلہ تھا نعیم بھائی کا کہ کاروبار نہیں چل رہا. ان کا آپ نے ماشاءاللہ استخارہ کیا، ان کے ساتھ کیا کوئی بندش وغیرہ ہے؟ کاروبار کی طرف بھی چیک کیا جائے. بعض لوگ کاروبار شروع کر لیتے ہیں لیکن اس کا تجربہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی بعض اوقات پرابلم میں آ رہے ہوتے ہیں. تو کاروبار جو کرنے جا رہے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ آپ کو ہونی چاہیے، اس کے متعلق آپ معلومات لیں، پہلے اس میں کچھ نہ کچھ تجربہ ہو. بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی لوکیشنیں درست نہیں ہوتی. جی وہ جو کام شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اس لوکیشن کا نہیں ہے جہاں پہ شروع کر لیا، تو اب لوگ وہاں نہیں آ رہے ہوتے. تیسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دکان ہے، کاروبار ہے جو بھی آپ کا، تو آپ بر وقت اس پہ ٹائم پورا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اب لیٹ جائیں گے، جلدی آئیں گے، یا دکان ہی نہیں کھلے گی، تو یہ چیزیں بھی کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے. ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے کاروبار کے لیے یہ سلیکشن جو آپ نے کی ہے اپنا کہ یہ کام شروع کر رہے ہیں تو یہ کام بھی کیا جائے. پھر روزانہ کام پر جانے سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یہ فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیا کریں. یا باسطو 10 مرتبہ یہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پہ پھیریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ 35 یعنی 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کام کی جگہ پر لگائیں جو آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کے کام میں برکت ہوگی. صحیح، ماشاءاللہ. وظیفہ بھی پڑھنا ہے آپ نے اور ظاہری معاملات کو بھی دیکھنے ہیں. بعض اوقات دیر سے جاتے ہیں اور یا سستی کے معاملات ہو جاتے ہیں. بعض اوقات عرض کرنے کا مقصد یہ ناظرین، اگر کہیں پر خود کی بے توجہی لاپرواہی کے معاملات ہونا تو اس کو بھی دور کرنے کی ہم کوشش کریں، اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. ساتھ ساتھ فرائض و واجبات کی پابندی اولاً ہی ہماری ہونی چاہیے. رزق میں برکت کا جو ہے نا، جائز کاروبار میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ وہ ہے ہی فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی. نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کی. فرائض و واجبات کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر ان وظائف پر عمل ہو تو الحمدللہ آپ دیکھیں کیسی ماشاءاللہ برکتیں حاصل ہوتی ہے. صدقہ بھی اپنا نکالتے رہا کریں. یہ ایک اور دوسرے نعیم بھائی تھے، والدہ کا نام تھا ان کی فریدہ. یعنی کافی میں نے ڈاکٹری علاج بھی کروایا، علاج کروا رہا ہوں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، کافی ٹائم سے بیمار. ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے کوئی اثرات عملیات کا مسئلہ نہیں آ رہا، بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے. یہ
وظیفہ جو ہے ان کو دیا جا رہا ہے، یہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم، اس سے ان کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ یہ وظیفہ جو ہے آپ 112 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم صحت یابی نصیب ہوگی۔ ایک اور وظیفہ اس کے لیے کہ آپ اپنی والدہ کے لیے یا سمیع 100 مرتبہ پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت نصیب فرمائے، انشاءاللہ الکریم اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ جو ماشاءاللہ پہلا والا وظیفہ بتایا نا، یہ چند صفات نام اللہ پاک کے جو تھے، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، اس کی ایک خاصیت، ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں غربت، ناداری، بیماری نے بسیرا کر لیا ہو نا، تو گھر کے تمام افراد اگر یہ چند صفات نام یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام یہ پڑھنا شروع کر دیں نا، 112 مرتبہ کی تعداد، اللہ اکبر، گھر میں الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ایسی برکتیں نازل ہوں گی کہ گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی، گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ گھر کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں بظاہر، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ آپ دیکھیے کیسی ماشاءاللہ آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ہوتا ہے بعض اوقات جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ گھر کے تمام ہی افراد بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی والد بیمار ہیں تو کبھی والدہ بیمار ہیں تو کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، آپ یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں، پریشانیاں، گھر کے لڑائی جھگڑے، غربت، یہ سب الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں۔ میسیجز بھی کافی سارے، شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج پر کافی سارے کمنٹس ہمیں ناظرین کی طرف سے آئے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز نوٹ کیجئے گا۔ یہ سونیا والدہ کا نام ہے، ان کے رضیہ، یہ کہتی ہیں کہ استخارہ کر دیجئے، گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ رہتا ہے، دل میں گھبراہٹ بھی رہتی ہے۔ اسی طرح اقرا اور ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ، 5 سال ہو چکے ہیں، کافی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی استخارہ فرما دیجئے۔ ایک اور میسیج استخارہ کروانا ہے، عمران اور والدہ کا نام ہے نجیب النساء، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتہ نہیں لگ رہا۔ ان کا نام ہے عمران اور ان کی والدہ کا نام ہے نجیب النساء، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتے نہیں لگ رہے، اور استخارہ بھی کر دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ جی انشاءاللہ عز و جل ناظرین، آپ کے میسیجز بھی ہم نے شامل کر لیے ہیں، استخارے آپ کے ابھی کر کے پھر انشاءاللہ عز و جل جوابات آپ کو بتائے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں جب تک آپ کی کالز کی جانب، کال چلائیے۔ میرا نام محمد شہروز ہے اور میرے بڑے بھائی کا نام اویس ہے، میری امی کا نام ہمیرا بی بی ہے، تو کاروبار میں بندش ہے، تو اس کے لیے استخارہ کروانا ہے، تو برائے مہربانی استخارہ کر دی۔ اچھا صحیح ہے، کاروباری بندش کا معاملہ آپ کو لگتا ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی کام، جیسے آفس وغیرہ میں بھی، جیسے میرا لیٹر رکا رہتا ہے پرماننٹ کے حوالے سے، پھر اولاد کا بھی ایشو ہے، 6 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد بھی نہیں ہوئی ابھی۔ میرا نام مظہر ہے اور میری والدہ کا نام شکیل ہے۔ صحیح ہے مظہر بھائی، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ نیکسٹ کال۔ میں آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتا ہوں تو استخارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام محمد طیب ہے، والدہ کا نام سلطانہ کوثر ہے۔ صحیح، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام بلال ہے اور والدہ کا نام فتنساء ہے۔ نوکری کے لیے کافی ٹائم ہو گیا اپلائی کر رہا ہوں، کچھ ہو نہیں رہا، آگے سے واپس نہیں آتا ہے، ہوگی یا نہیں ہوگی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا کیا جائے گا استخارہ کہ نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کا تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ استخارے سے غیب کا علم معلوم نہیں ہوتا۔ یہ استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، نظر بد کی وجہ سے ہے یا کوئی بندش وغیرہ ہے یا ویسے ہی قدرتی رکاوٹیں، ایک اشارہ مل جائے گا، اور استخارے کے ذریعے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا استخارہ اس حوالے سے ہم کرواتے ہیں کہ نظر بد ہے یا کیا رکاوٹیں ہیں، باقی وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ بلال نام آپ نے بتایا تھا نا، شامل رہیے گا سلسلے میں بلال بھائی، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ آپ کا کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری بہن کا نام ثنا کوثر ہے اور والدہ کا نام سگنا بیگم ہے۔ میری بہن کے سارے میں بہت درد رہتا ہے، استخارہ بھی فرما دیجیے اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال۔
استخارہ کروانا ہے جی، میرے والد صاحب کو نا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو ان کے بارے میں استخارہ کروانا ہے کہ کیا ان کی مرض ہے یا کسی نے کچھ کروا رکھا ہے. جمال الدین بنت برو بی بی. صحیح ہے، جمال الدین ہے آپ کے والد صاحب کا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، دل کو قوت اور طاقت نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرے بھائی کی ہے نا 10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہا. ان کا نام عبد الکریم اور ان کی والدہ کا نام رحمت. صحیح، ابھی انشاءاللہ آپ کے بھائی جان کا استخارہ کرواتے ہیں. اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. استخارے بھی آپ فرما لیجئے. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے یہ میسیجز ہیں، اور شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پر بھی کافی سارے میسیجز یہ آئے ہیں. ان کا بھی میں انشاءاللہ روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. اشفاق الطاری ہیں، یہ 2 دن سے بے ہوش ہیں، ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ کرے جلد یہ ہوش میں آ جائیں. اب اگر کوئی کسی پر بے ہوشی طاری ہو چکی ہو، کسی پر غشی طاری ہو چکی ہو، اب اس کو ہوش میں لے کر آنا ہے، تو اس کا ایک خاص وظیفہ ہے ناظرین، وہ نوٹ کیجیے. اور بالخصوص یہ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے میسج کیا ہے، دیکھیں آیت الکرسی شریف کا یہ جو حصہ ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، صرف 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیں. صحیح، ایک مثال کے طور پہ جیسے میرے ہاتھ میں پیالہ ہے، آپ پانی لے لیں، پیالے میں اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر دیں. اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، یہ تھوڑا سا چلو میں لیں، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ زمین پر نہ گرے، فرش پر نہ گرے، ان کے جو بے ہوش ہے نا اس کے چہرے پر آپ لگائیں، چہرے پر لگائیں، تھوڑا سر پر پانی لگائیں، اور چند قطرے جو ہے نا اس کی حلق میں ٹپکائیں، اور چند قطرے اس کی ناک میں ڈالیں، اور پھر تھوڑا سا ہلائیں گے، جھلائیں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ ہوش میں آ جائے گا. تو یہ عمل کیجئے گا ناظرین، یہ عمل ہے بے ہوشی سے نجات کا روحانی علاج. اس کو ہوش میں لانے کے لیے اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ ہوش میں آ جائے گا. یہ عمل اختیار کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذات طاریہ بھی حاصل کیجئے گا، ان کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ عز و جل بے ہوشی کی کیفیت ان پر طاری نہیں ہوگی. پہلے کچھ میسیجز بھی تھے، ان کے جوابات ارشاد فرمائیں. یہ سونیا نام بتایا تھا انہوں نے، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. جی، ان کا استخارہ کیا گیا. یہ اپنے ظاہری اسباب پہ غور کریں کہ کن وجوہات کی وجہ سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. استخارے میں کوئی آپ کے اوپر بندش وغیرہ یا گھر کے نظر بد کا اشارہ نہیں آ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام جو ہے، یہ آپ پڑھ کے گھر میں جو نمک استعمال کرتے ہیں اس پہ دم کر لیا کریں. ہر جمعہ کے دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے. یا ودودو 1001 مرتبہ، یا پڑھ کے نمک پر دم کر کے گھر میں سارے اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی، اقرا بنت رضیہ انہوں نے اپنا بتایا کہ یہ بیمار رہتی ہیں کافی عرصے سے. ان کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا مسئلہ آ رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ روحانی مسئلہ نہیں ہے. یہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پی لیا کریں. انشاءاللہ الکریم ان کو صحت یابی نصیب ہوگی. صحیح. جی، عمران بھائی تھے، انہوں نے استخارہ کروایا کہ شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی بندش کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. آپ سورہ اخلاص 41 مرتبہ بعد نماز عشاء یہ روزانہ پڑھتے رہیں. 90 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم اچھی جگہ پر آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا، اور یہ جو شادی میں رکاوٹ ہے یہ بھی دور ہو جائے گی. یعنی 3 مہینے تک مسلسل بالفعل اگر 3 مہینے کا تو یہ بڑا طویل عمل ہے. اگر ناغا ہو جاتا ہے، کسی دن یہ وظیفہ نہ کر سکے، چھوڑ گیا، تو پھر کیا؟ پھر یہ وہیں سے دوبارہ سے شروع کریں گے اس کو. یعنی جتنے دن پڑھ چکے تھے وہیں سے کنٹینیو جاری رکھیں. بیچ میں اگر شادی ہو جاتی ہے، جلدی بھی شادی ہو جاتی ہے، ایسی بھی مدنی باریں ملی کہ انہوں نے 40 دن پڑھا تھا تو شادی بھی ہو گئی. اچھا، تو اب اگر شادی بھی ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ نے 90 دن یہ وظیفہ پورا کرنا ہے. یعنی شادی ہو بھی جائے جی تب تک جی اس کو پڑھتے رہیں، اس کو پڑھنا 90 دن پورے کرنا. جی. اچھا، یہاں اس میں ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ اگر اسلامی بہنیں اس وظیفے پر عمل کریں تو دیکھیں، جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں.
بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو جاری رکھا جائے۔ اچھا جب آپ یہ وظیفہ یہ خاص شادی کے لیے، اچھا کوئی دوسرا بھی عمل کر سکتا ہے؟ بھائی 90 دن کا تو بہت بڑا آپ نے یہ عمل بتا دیا، وظیفہ بتا دیا، بھائی میں تو نہیں کر سکتا، میں ایسا کرتا ہوں والدہ سے یہ وظیفہ کروا لیتا ہوں، والد صاحب سے یہ کروا لیتا ہوں، وہ 90 دن تک کر لیں گے، یا جسے شادی کرنی ہے وہ خود کرے؟ شادی میں رکاوٹ ہے اس کو ہی یہ عمل کرنا ہے، یہ خاص اسی کے لیے عمل ہے۔ اسلام بہن کا مسئلہ ہے تو وہ بھی یہی وظیفہ پڑھ کے، صحیح، اور اسلام بھائی ہے وہ بھی یہی وظیفہ پڑھے گا۔ جسے شادی کرنی ہے، جس کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ ہی اس وظیفے پر عمل کرے، کیونکہ جس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے نا، جتنی دل جمعی کے ساتھ، جتنی یکسوئی کے ساتھ وہ خود وظیفہ پڑھے گا نا، کوئی دوسرا اس طرح نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا یہاں اس میں ایک چیز اور عرض کرتا ہے چلوں کہ دیکھیں جب یہ وظیفہ کریں گے نا، نیت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر، تمام گناہوں سے بچیں گے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ آپ پھر یہ وظیفہ کیجئے گا، کیونکہ جو وظائف ہوتے ہیں نا ان کی بھی شرائط ہوتی ہیں، ان کے بھی آداب ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی رعایت کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی تو ان وظائف سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جب آپ وظیفہ پڑھیں تو اس میں نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے، یہ نیت نہ ہو کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میں اس لیے میں وظیفہ پڑھ لوں، نیت ہو اللہ پاک کے ذکر کی۔ اب جیسے سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ ہے تو اس میں تلاوت قرآن کی آپ نیت کریں، ضمناً تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل یہ الحمدللہ حل ہوتے چلے جائیں۔ جی مزید استخاروں کے تھے جوابات؟ ثنا نام انہوں نے بتایا تھا، ان کے سر درد رہتا ہے، تو یہ اپنے اس پہ بھی استخارہ ان کا کیا گیا، استخارے میں کوئی ان کے ساتھ اثرات عملیات یا بندش وغیرہ یا کچھ طرح کا مسئلہ نہیں آ رہا، یا اپنے ظاہری چیزوں کو بھی چیک کریں، نیند پوری ہو رہی ہے، بعض اوقات نظر کی پرابلم ہوتی ہے، پٹھے کھنچ جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی آپ دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی آخری سورت سورہ ناس، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے آپ سر پہ کوئی بھی آپ کے پڑھ کے جو ہے وہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے سر کا درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ، یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے؟ جی پڑھنی ہے، یہ ایک دفعہ عمل ہو گیا جی۔ پھر یہ کتنے دن تک، یعنی کتنی مرتبہ اس عمل کو کیا جائے؟ اس کو روزانہ کرتے رہیں، 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں، پھر نہیں ہوا تو صحیح۔ دوبارہ بھی جی مزید استخاروں کے جوابات؟ جمال الدین بھائی تھے، ان کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا یابی نصیب فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ آپ اپنے والد صاحب کے لیے یہ عمل یا سلام، یہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو آپ پڑھائیں، پڑھ کے پانی پر دم کر لیں اور یہ والد صاحب کو پانی پلاتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے بستے ملک اور بیرون ملک یہ لگتے ہیں، جہاں پر تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو والد صاحب کے لیے یہ دل کے پرابلم کے لیے تعویذ بھی آپ حاصل کر لیں، اور 7 کاٹ کا عمل بھی ہوتا ہے وہ بھی وہاں سے کروائیں، انشاءاللہ الکریم ان کے والد صاحب بھی صحت یاب ہو جائے۔ اچھا 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا آپ نے فرمایا، ہارٹ پیشنٹ ہے تو اب وہ تو خود نہیں پڑھ سکے گا، تو اب کیا یا سلامی گھر کے دیگر افراد پڑھ؟ ہاں جی، گھر کے سارے افراد مل کے اس کو پڑھ لیں، روزانہ کوئی اپنا ہدف رکھ لیں کہ اتنے بار مجھے پڑھنا ہے، تو یہ 4-5 دن میں بھی اس کو مکمل یعنی ایسا ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی نشست میں ایک ہی مجلس میں پڑھا جائے۔ تو ناظرین یہ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے میں یہ آسانی ہے کہ 1.25 لاکھ کی تعداد آپ مختلف اوقات میں مختلف نشستوں میں بھی الحمدللہ عز و جل پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 25,000 مرتبہ آج یا سلامو پڑھ لیا، گھر کے ہی تمام افراد بیٹھ گئے، یا سلامو 25,000 مرتبہ، پھر کل دوسرے دن مزید 25,000 مرتبہ پڑھ لیا، پھر اس سے اگلے دن مزید 25,000 مرتبہ پڑھ لیا، تو یوں آپ کے 5 دن کے اندر، ایک ہفتے کے اندر اندر الحمدللہ عز و جل 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اب جب 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے نا، اب کرائیں پانی پہ دم، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلائیں والد صاحب کو، اپنے مریض کو پلائیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اس وظیفے کی برکت سے سلامتی ہی سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ یا سلام 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جائے، پھر اللہ پاک کے صفاتی نام کے وسیلے سے دعا کی جائے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، سلامتی نصیب ہوگی اور مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اور دل کے مریضوں کے لیے الحمدللہ عز و جل سے بتایا بھی گیا، مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا کہ اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے جو دل کی جگہ پر باندھنے کا الحمدللہ عز و جل دیا جاتا ہے۔ اس کے الحمدللہ عز و جل ہم نے خود برکتیں دیکھی ہیں جی، جن کے دل کے وال بند ہو چکے ہوں،
دل گھبراتا ہو یا دل کے کسی بھی مرض میں تکلیف میں مبتلا ہو چکا، اللہ نہ کرے کسی کے دل میں سوراخ ہو، آپ یہ تعویذ حاصل کیجئے، روحانی علاج کے بستوں سے استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت شفا حاصل ہوگی۔ اور اس طرح کی بہت سارے واقعات، بہت ساری مدنی باتیں، چند ایک تو الحمدللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان بھی ہم کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، جو ہمارے تجربات میں ہوتے ہیں، روحانی علاج کے بستوں پر آ کر لوگ خوشخبریاں سناتے ہیں الحمدللہ۔ ناظرین کو بھی گزشتہ سلسلوں میں الحمدللہ عز و جل چند ایک واقعات، مدنی بہاریں ہم نے دکھائے بھی ہیں، کچھ مدنی بہاریں انشاءاللہ عز و جل ہمارے پاس موجود بھی ہیں، وہ بھی کالز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر آپ کو وہ مدنی بہاریں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پھر ماشاءاللہ عز و جل لوگوں کے تاثرات، الحمدللہ جب ان لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، شفا پاتے ہیں، تو وہ اپنے تاثرات بھی الحمدللہ عز و جل بیان کرتے ہیں، اس سے دوسروں کو بھی الحمدللہ عز و جل ترغیب ملتی ہے۔ جی چلیں کچھ تاثرات پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کالز کی طرف بڑھیں گے۔ جی چلائیے گا اس تاثرات۔ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں کراچی گلشن 13D1 سے۔ پہلے تعویذات لیے آپ نے؟ جی تعویذات لے کے گیا ہوں بچے کے لیے، ماشاءاللہ کافی فرق پڑا ہے، اور ابھی دوبارہ آیا ہوں تعویذات کے لیے۔ کیا ہو گیا تھا بچی کو؟ جو نظر بد کا اشارہ ہوتا ہے، بیمار رہتا ہے، تعویذ پہننے سے کافی فرق رہتا ہے، بہت فرق رہتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا پہلے تعویذات لیے ہیں؟ ہاں پہلے لیے ہیں، بھانجیوں وغیرہ کے لیے لیے ہیں، ابھی اپنے بیٹے کے لیے لینے آیا ہوں، محمد روحان کے لیے۔ تعویذات اتاری سے ماشاءاللہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عدنان ہے۔ عدنان بھائی ہے، ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی آپ کے بچوں کو شفا عطا فرمائے اور نظر بد سے نجات دے۔ کوئی روحانی علاج کے حوالے سے آپ نے تعویذات لی ہیں ابھی؟ جی الحمدللہ تعویذات وغیرہ لیے ہیں، مطلب درد تھا جسم سے، چلا بھی نہیں جا رہا تھا بالکل، تو الحمدللہ تعویذات وغیرہ لیے ہیں، ڈوریاں لی ہیں باندھنے کے لیے، تو تیسرا دن آج باندھی ہے الحمدللہ، بہت فرق ہے۔ یعنی ڈوریاں پہننے کے بعد اب یہ ہے کہ وہ درد میں کمی آ گئی؟ جی بہت کمی آ گئی۔ میرا نام محمد حمزہ طارق ہے۔ میرے دادا ابو کو شوگر کا مسئلہ تھا، تو ان کو بہت طبیعت خراب رہتی تھی ان کی، تو ہم نے تعویذات طاریہ والوں سے پلیٹیں اور کچھ تعویذات لیے، کچھ دن ان سے علاج کروایا تو ان کی طبیعت میں بہت فرق آیا۔ میرا نام غلام مصطفیٰ اتاری۔ میری کافی طبیعت خراب تھی اور اس کے حوالے سے میں نے کارڈ میں نام دیا اور تعویذات لیے، اب میری کافی طبیعت صحیح ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل۔ ناظرین روحانی علاج بھی ماشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات اتاریہ بھی دیے جاتے ہیں، اور یہ سب فیضان میرے شیخ طریقت میر اہل سنت دامت قاتم العالیہ کا۔ تو ہمارے وہ ناظرین کے جن کے مسائل حل نہیں ہو رہے، عرصہ دراز سے بیماری میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، ڈاکٹری علاج بھی کروا رہے ہیں، تو روحانی علاج کی طرف بھی آنا چاہیے۔ اللہ کے کلام میں شفا ہی شفا ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظرین، تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل۔ اور یاد رکھیے شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ تو روحانی علاج کی طرف آئے، اس میں نقصان کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے الحمدللہ سے۔ ہمارے دیگر ناظرین بھی روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، جن ممالک میں تعویذات اتاریہ کے بستے نہیں، تو آن لائن بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، آن لائن بھی الحمدللہ آپ اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ کچھ استخاروں کے جوابات وہ باقی رہ گئے تھے، ان کے بھی جوابات۔ عبد الکریم نام انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا لیکن ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، اللہ پاک آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بندش وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا بھی یہ عمل آپ کو دے رہے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کریں گے تو آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ جی آپ روزانہ 300 بار بسم اللہ شریف جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ، یہ آپ اور آپ کے بچوں کی امی گھر والی جو ہیں، یعنی میاں بیوی دونوں نے یہ عمل کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے 300 مرتبہ بسم اللہ شریف، یہ روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مظہر بھائی نے بھی بتایا ان کے بھی اولاد نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہی والا عمل یہ بھی کریں کہ 300 مرتبہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ میاں بیوی دونوں پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ان کے لیے ہی ہے یا دیگر بھی؟ کیونکہ کافی ساری میسجز میرے سامنے بھی ہیں کہ وہ اولاد نہیں ہو پا رہی، اور شادی کو 2 سال، کسی کو 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ جو بھی صاحب اولاد نہیں ہے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو وہ یہ والا عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ روحانی علاج کے بستے جو پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی لگتے ہیں، اور اسلامی بہنوں کے بھی تعویذات کے بستے جو لگتے ہیں مختلف مقامات پر، تو اس کے لیے ایک خاص عمل ہوتا ہے، وہ اپنے یہ بستے سے وہاں تعویذات بھی لیں اور دھاگے دم کر کے دیے جاتے ہیں اس کے لیے، تو وہ بھی دم کروائیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ نے چاہا تو
औलाद नसीब होगी। यानी ये हमें धागे किस वही दम करके देंगे या खुद ने धागे दम कर बस्ते से ये दम करके देंगे इनको, बस्ते से दम करके देंगे? माशाअल्लाह। अच्छा, ये इसमें ये इरशाद, अब इसकी मालूमात कहाँ से मिलेगी कि भाई कहाँ है रूहानी इलाज के बस्ते? इसकी मालूमात हासिल करना चाहें तो कैसे मालूमात हासिल? ये पाकिस्तान में 1400 मकामात पर बस्ते लग रहे हैं। अच्छा, आप किसी भी इस्लामी भाई से आप मालूमात कर लेंगे कि फैज़ान मदीना जितने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इनमें हमारे रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, असर से मगरिब लगते हैं, बाज़ जगहों पे मगरिब के बाद लगते हैं माशाअल्लाह। तो ये किसी भी इस्लामी भाई से मालूमात कर लें, या हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी ये राब्ता बल्कि यूं भी तो किया जा सकता है कि भाई जुमेरात इज्तिमा में जी शिरकत करें, इज्तिमा के बाद भी लगते हैं ना माशाअल्लाह। इज्तिमा के बाद भी बस्ता लगता है माशाअल्लाह, बेहतरीन। आप दावत इस्लामी की हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में शिरकत कीजिएगा और इज्तिमा के इख्तिताम पर भी अल्हम्दुलिल्लाह से वजल रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं। आप बिल्कुल ताबीदात अत्तारियां। और भी एक आसानी है इनके लिए, एड्रेस लेना चाहें तो दावत इस्लामी की वेबसाइट के ऊपर लोकेशन का एक आइकन बना हुआ है। अच्छा, तो उसमें पाकिस्तान भर में रूहानी इलाज के बस्ते जिस जिस मस्जिद में लगते हैं उनकी लोकेशनें भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐड हो चुकी हैं। यानी वो लोकेशन डाल दें, यानी आप मिसाल के तौर पर कोई इस्लामाबाद में तो वो अपने मालूमात हासिल करना चाहे तो वो अपने सिटी का नाम लिखेगा इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ हमारे बस्ते लग रहे हैं वो सारे वहाँ उनके करीब जो भी बस्ता होगा वो सामने जी वो शो हो जाएगा, लोकेशन शो हो जाएगी। 10 माशाअल्लाह बेहतरीन इक़दाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज करवाना बहुत आसान हो गया है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के तहत रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, शोबा रूहानी इलाज से रब्ता करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए ये सर्विस मुहैया कर दी गई है। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं मजीद आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या मालूम कॉल चला। सर सांस का मसला हुआ पड़ा है और एक ना सीने की एलर्जी हुई पड़ी है, जैसे परफ्यूम का, ये सिगरेट का धुआं हो गया, मट्टी गटर बार बार गाड़ियों का धुआं जैसे ही पड़ता है तो ये मेहनत तगाबित रहती है, नाक भी बंद रहता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी वजीफा इंशाअल्लाह सवजल अर्ज करते हैं, इस हवाले से नेक्स्ट कॉल चलाइए। मेरा नाम हसनैन अहमद अतारी है, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरी मामा जान का ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत हाई रहती है, उनका इस्तिखारा करवा दे। मेरी मामा जान का नाम नाज़िया तबस्सुम है और नानो जान का नाम परवीन अख्तर है, इस्तिखारा करवा दे और इलाज भी बता दें इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। हसनैन बात कर रहा हूँ, मैं ये मसला तय कर रहा था, मेरा कारोबार नहीं है मेरे पास। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, रिज़्क़ हलाल आपको नसीब फरमाए भी इंशाअल्लाह इस्तिखारा करवा। जी नेक्स्ट कॉल। ये मियाँ वाली से सर बोल रहा हूँ, तो सवाल पूछा था मौलाना साहब से, मेजे का बहुत सख्त मरीज हूँ, उसका कोई रूहानी इलाज बता दें और इस्तिखारा भी कर दिए। मोहम्मद नहीं मेरा नाम है, अजमत बीवी। मैदे की प्रॉब्लम बताइए ना, मैदे का मसला है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह इस हवाले से अर्ज करते हैं आपको। जी नेक्स्ट कॉल। सर मोहम्मद अमीन नाम है, वालदा का नाम हमीदा है। जी अमीन भाई। इनको दिल का भी मसला है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मतलब कि एकदम से कुछ टाइम में जो है ना ये इनको 4-5 बीमारियां ऐसे लगी, समझ नहीं आ रही क्या मसला है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह ज़वजल इन अमराज का रूहानी इलाज अभी आपको अर्ज करते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मैंने अपनी वालदा के लिए इस्तिखारा करवाना है। मेरी वालदा का नाम नाहिद अख्तर है और मेरी वालदा की वालदा का नाम लतीफ़ा बीबी है। मेरी वालदा के हर वक्त जिस्म में दर्द रहती है और पट्ठों में खिंचाव रहता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपकी वालदा को इंशाअल्लाह इस्तिखारा भी करवाते हैं। ये होता है बाज़ वक़्त पट्ठों में दर्द, खिंचाव और बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। इस्तिखारे आपके किए जा रहे हैं। रूहानी इलाज के हवाले से भी कुछ कॉल्स थी, रूहानी इलाज नोट कीजिएगा। ये इस्लामी भाई थे, आपने डस्ट एलर्जी के हवाले से कहा, सांस की प्रॉब्लम के हवाले से कहा, तो इसका रूहानी इलाज ये है कि सीने के जो अमराज होते हैं, किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को सीने में तकलीफ रहती है, सांस का मसला हो जाता है, तो 75 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु 75 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर आप पानी पे दम करके पिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा शिफा हासिल होगी। ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने मियाँ वाली से कॉल की थी कि मैदे का मसला है, तो आप देखें 3 आदत सादी चीनी की प्लेटों पर कुरान पाक की ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, ये आयत मुबारक आप 3 आदत सादी चीनी की प्लेटें लें और उस पर लिख लें। नमाज फजर के बाद आपने लिखनी है। यह आयत लिखने के बाद अब इसमें पानी डालकर एक प्लेट सुबह नहार मुँह और एक दोपहर के वक्त और एक
شام کے وقت، ان تینوں اوقات میں پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ پیئیں، انشاءاللہ عز و جل معدے کے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک مشورہ آپ کو یہ بھی ہے کہ مسواک کا بھی استعمال کیجئے۔ مسواک کرنے کا جو عادی ہوتا ہے نا، تو پیٹ کے امراض ہو گئے، معدے کی تکلیف ہو گئی، معدے کی خرابی ہو گئی، یہ سب الحمدللہ عز و جل امراض دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، امین نام آپ نے بتایا تھا کہ دل کا مسئلہ ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، مختلف امراض کا تذکرہ آپ نے کیا۔ تو دیکھیں کسی بھی وقت آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کے بعد ایک آپ سیب لیں، سیب پر آپ دم کر دیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا سیب ہے نا، جو دل کا مریض ہے صبح نہار منہ خالی پیٹ پر یہ دم کیا ہوا سیب کھائے، انشاءاللہ عز و جل دل کی تکلیف جاتی رہے گی۔ ایک یہ وظیفہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یا اللہ قوینی وقلبی، اے اللہ میرے دل کو قوت اور طاقت عطا فرما، یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے 7 مرتبہ، انشاءاللہ عز و جل دل کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ روحانی علاج کے بستوں سے آپ اس کے تعویذات بھی حاصل کیجئے گا۔ اور دوسرا آپ نے جو مسئلہ بتایا تھا شوگر کے حوالے سے، جو شوگر کا مریض ہو تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت مبارکہ صبح و شام شوگر کا مریض 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، شوگر کنٹرول ہو جائے گی، نارمل ہو جائے گی۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ جو احتیاط ہیں، جو پرہیز ہے، اس کو بھی اپنا جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی استخاروں کی بھی کچھ میسیجز تھے، کالز بھی تھیں استخاروں کے حوالے سے۔ نازیہ نام بتایا تھا انہوں نے کہ ان کا شوگر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی اثرات وغیرہ کا مسئلہ نہیں آ رہا۔ نعیم نام بتایا انہوں نے، ان کا معدے کا پرابلم تھا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا۔ آپ کا روحانی علاج جو بیان کیا گیا آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا معدہ جو ہے یہ درست ہو جائے گا۔ امین بن حمیدہ انہوں نے بتایا کہ ان کا شوگر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا۔ جو شوگر کا وظیفہ بھی بتایا گیا وہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہے گی۔ ناہید بن لطیفہ نام انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے یہ کچھ ہی عرصے میں یہ اچانک سے بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت دے، عافیت عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے استخارے میں بھی بیماری کا ہی پرابلم آ رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کسی نے کچھ کروا دیا، کوئی عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں آ رہا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ناظرین استخاروں کے جوابات بھی دے دیے، آخری ایک میسج میں شامل کر لے تو یہ معلوم کر لیں کہ مجھے کم سنائی دیتا ہے اور کم سننے کا مرض ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو 21 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کانوں پر ہاتھ پھیریں، یا کوئی دوسرا یہی وظیفہ 21 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر آپ کے کانوں پہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور جو کم سننے کا مرض ہے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا۔ قوت سماعت انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدہ حاصل ہوگا، بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے، کافی سارے میسیجز اس وقت میرے سامنے ہیں اور کافی ساری کالز بھی آپ کی رہ گئی ہیں، تو سب کے کالز شامل کرنا یہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں مجبور کی، آمین آمین
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما